ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ کشمیر یوتھ اسمبلی اور آرگنائزیشن آف کشمیر کولیشن کی جانب سے ویڈیو لنک کے ذریعے بین الاقوامی کشمیر کانفرنس کے مقررین نے اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کورونا وائرس سے نمٹنے میں مصروف ہے، لیکن بھارت بے شرمی سے کورونا وبا کی آڑ لے کر مقبوضہ کشمیر میں خوف اور دہشت بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو قتل کر رہا ہے۔ کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافے کے باوجود بھارتی قابض فوج کشمیری عوام کے خلاف جبر اور تشدد کی لامتناہی مہم شروع کیے ہوئے ہے۔ بے گناہ کشمیری جعلی مقابلوں، چھاپوں اور گھر گھر تلاشی کے دوران شہید کیے جا رہے ہیں۔ غیر انسانی رویہ اختیار کرتے ہوئے شہداء کی میتیں بھی ان کے خاندان کو واپس نہیں کی جا رہی، جبکہ کشمیری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ریاض نائکو جیسے جوان جبر اور استبداد کے خلاف مزاحمت کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وہ بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ شرکاء نے برطانوی حکومت، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل، انسانی حقوق کے بارے میں ہائی کمشنر کے دفتر اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت دیگر عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ خاص طور پر کورونا کی وبا کے دوران اہل کشمیر کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے بھارت سے مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ یورپی یونین کے دفتر خارجہ میں علاقائی امور اور جنوبی ایشیا ڈویژن کی ہیڈ نے چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کی جانب سے یورپی یونین کو لکھے گئے ایک خط کے جواب میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی فوری، مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ دریں اثنا کیمسٹ اینڈ ڈرگ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کے نام پر جاری پابندیوں کے دوران مقبوضہ علاقے میں ادویات کی قلت کی وجہ سے جان لیوا امراض میں مبتلا افراد زندگی کی بازی ہار سکتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری قابض انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت جموں کشمیر میں عسکری کمانڈروں کے جنازوں کی عوامی مقبولیت سے اس قدر خائف ہے کہ ان کے جسد خاکی لواحقین کو دینے کے بجائے چھپا کر دفنانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ عمل قابض افواج کی شکست خوردگی کی واضح علامت ہے، کیونکہ جنازوں سے خائف افواج زیادہ دیر تک عوامی مزاحمت کا سامنا نہیں کر سکتی۔ یہی تاریخ کا سبق ہے۔ مزید سنتے ہیں BBC کی اس رپورٹ۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔ کشمیر میں نہ صرف سرحدوں پر کشیدگی جاری ہے، بلکہ آبادیاں بھی آئے روز کی جھڑپوں سے خوف زدہ ہیں۔ جنوبی کشمیر میں حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر ریاض نائکو کی ہلاکت لاک ڈاؤن کے دوران اس طویل تشدد کے سلسلے کی تازہ کڑی ہے جو لاک ڈاؤن کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک نئی پالیسی کو متعارف کیا ہے، جس کے تحت مارے جانے والے عسکریت پسندوں کی شناخت کافی دیر تک ظاہر نہیں کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی لاش کو لواحقین کے سپرد کرنے کی بجائے دور LOC کے قریب، لائن آف کنٹرول کے قریب، شمالی کشمیر کے اوڑی قصبے میں ایک ویران مزار میں دفنایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک نئی سیکیورٹی صورتحال ہے جس میں فورسز اور فوج اور مقامی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اس سے امن و قانون کی صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف لوگوں میں جہاں ایک طرف کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے اور دوسری طرف انہیں اس بات کا بھی خوف ہے کہ کورونا وائرس پر قابو پائے جانے کے بعد کشمیر میں صورتحال کیسی ہوگی۔